اللہ اور حقوق العباد میں سے کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ اور ساتھ ہی بھائی نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو، تلاوت کا وقت ہو، پڑھنے کا وقت ہو، ذکر اذکار کا وقت ہو اور والدین کوئی حکم دیں تو پھر کس حکم کو بجا لانا چاہیے؟ اچھا، دوبارہ یہ سوال دہرانے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ والدین کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، لیکن اگر نماز کے وقت پر ہی وہ حکم دیں، تلاوت کرنے بیٹھوں تو تب وہ حکم دیں، تو کیا ان کا حکم بجا لانا چاہیے یا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے نا، یہ کوئی الگ بات نہیں۔ جو بندوں کے حقوق ہیں نا، اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں۔ اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، لوگوں کا مال نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بندوں کے حقوق بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیے، اس لیے وہ حقوق اللہ ہی ہوتے ہیں۔ جب بندوں سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو دو حق مارتا ہے، اللہ کا حق بھی مارتا ہے کہ اس نے اس کام سے منع کیا تھا، اس کی بھی نافرمانی کی، بندوں سے بھی زیادتی کی۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ اس لیے نازک نہیں کہ وہ بندوں کے حق ہیں، نہیں، دو حق مل گئے نا، کہ اللہ کو بھی ناراض کیا ہے، بندوں کے بھی ناراض کیا، اس لیے توبہ مشکل ہوگی۔ بندوں کو بھی راضی کرو، ادھر توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرو، نجات جو ہے مشکل ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں ورنہ حقوق العباد میں بھی حقوق اللہ شامل ہے۔ اللہ اگر مقرر کرتا کس کا حق تھا ہم پر؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حقوق العباد جو ہے ان کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کا حق شامل ہے، اور جو خالص اللہ کے حق ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، جس میں بندوں کا دخل نہیں، وہ بہت اہم ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں اور پنجابی کا یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ ماواں ماریاں فکر کی ماسیاں دا۔ جس نے ماں مار ڈالی ہو ماسی کا ادب کرے گا، جس نے اللہ کا حق مار دیا اس کو آنکھیں دکھا دی، کون ہے تو اللہ، وہ بندوں کا کیا حق پہچانے گا؟ یہ ظالموں نے خود ہی گڑھی ہے کہ وہ حقوق العباد ادا کرتا نہیں کر سکتا، وہ کسی کمزوری کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے کرتا ہو، الگ بات ہے، ورنہ جو اللہ کا حق نہیں مانتا، اتنے بڑے کو اس کی آنکھیں دکھا دی، وہ ظالم بندوں کا کیا لحاظ کرے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ حقوق اللہ جو ہیں وہی بنیاد ہے، اس میں پکا ہوگا پھر خوف خدا پیدا ہوگا کہ ہم کا خوف ہے، پھر وہ بندوں سے بھی انشاءاللہ صحیح سلوک کرے گا۔ ورنہ کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں، شریف سے ہوتے ہیں، بے بس سے، وہ کسی سے ظلم نہیں کر، لوگ کہتے ہیں بڑا بھلا مانس ہے، بھلا مانس نہیں، اگر داؤ لگے بے ایمان بن جائے گا۔ ہاں، حقوق اللہ جو مانتا ہوگا وہ بندوں کے حق ضرور پورے ادا کرے گا کیونکہ اللہ کو جانتا۔ ہاں، تو اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد الگ الگ نہ کرتے رہا کریں، یہ ایک ہی بات ہے۔ پہلے حقوق اللہ کو ادا کریں، اس سے آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، پھر ماشاءاللہ آپ سمندر میں چھلانگ لگائے نا تو خلق خدا کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں، وہ خوف خدا آپ کو بچاتا رہے گا۔ اور یہ ماں باپ کی بات جو کئی، ماں باپ کا کچھ تو کہنا ایسا ہوتا نا کہ ایسا کام آدمی کر رہا، تلاوت مثلا کر رہا تو تلاوت کا کوئی وقت نہیں، پھر بھی ہو سکتی، یہ تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ یا نماز کا وقت ہے تو ایسی حالت ہوگی کہ اماں مر ہی رہی تو آپ چھوڑ دیں نماز کو، کوئی نہیں، نماز اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو اکٹھی بھی زور اثر پڑھ لو، مغرب عشاء پڑھ لو، وقت ہے۔ مگر اگر ایسا کوئی ایسی مجبوری نہیں، خواہ مخواہ والدین جو ہے نا آدمی کو تنگ کر رہے ہیں، ایسا مطالبہ جس کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان کرنے والی بات، پھر نہیں کوئی ان کی بات ماننی چاہیے، بے ادبی نہ کرے، مگر پہلے نماز پڑھے، ساری باتیں کرے، بالکل کوئی بے بسی ہو تو پھر ٹال دے نماز۔ جی، کوئی رہ گئی بات؟ نہیں، جزاکم اللہ خیر۔